أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك مذبذبين بين ذلك مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله
صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. برکت رمضان میں دعا ملک کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید. چوتھا روزہ آ چکا ہے. ہم سب کو بہت مبارک ہو. رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ، آسانیوں کے ساتھ اللہ تعالی ہم سے ہماری عبادات بھی پوری کروائے اور ہمارے جتنی بھی نفلی عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے فرائض جیسے کہ ہمارے روزے، ہماری 5 وقت کی نماز اور دیگر فرائض ہمارے بالکل اللہ تعالی قبول بھی کرے، مقبول بھی کرے. آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پوری لائف ہے وہ ہمارے لیے ایک ٹیچنگ ہے اور بیسٹ ٹیچنگ ہے. ان کی لائف کو دیکھ کے ہم لوگ اپنی لائف گزارنا سیکھتے ہیں اور آگے یہی سبق اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا سال اپنی جو معمولات کرتے گئے، جو ان کے زندگی میں کام ہوتے تھے، دنیاوی کام ہوتے تھے، دینی کام ہوتے تھے، جیسے کہ ہم سب ان سے سیکھتے ہیں. ماہ رمضان خاص وہ مہینہ تھا جس میں آقا زیادہ سے زیادہ عبادات کرتے تھے خود بھی اور اس کی ترغیب بھی دیتے تھے. تو ہم لوگوں کو بھی یہی چاہیے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ عبادات کریں ماہ رمضان کے مہینے میں. میرے شو کا آج کا ٹاپک بھی یہی ہے، رمضان میں رسول کریم کے معمولات. اچھا، جب ہم سیرت نبی پڑھتے ہیں تو مجھے خود بھی بڑا انٹرسٹ ہے، میں خود بھی بہت شوق سے پڑھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے دن کے ایک شیڈیول ہوتا ہے، جیسے وہ شیڈیول کیسا تھا، وہ معاملات کیسے تھے، روزانہ وہ اپنا دن کس طرح سے گزارتے تھے. اور روزے کیونکہ ہم لوگوں کے لیے اتنے اسپیشل ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے اپنے روزے گزارا کرتے تھے. کچھ احادیث ہیں جن کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ آقا پاک نے ہم سب کو بہت زیادہ تاکید کی کہ سحری ضرور کیا کرو، کیونکہ بے شک اس میں کھجور ہی کھا لیا کرو یا پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے مومنوں پہ سحری کے وقت زیادہ سے زیادہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارک میں پڑھ رہی تھی کہ جس کا مفہوم یہ تھا کہ بادل کا جو دن ہوتا تھا آقا پاک اس میں روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، یعنی کہ جب تک چاند کے گواہ بہت سارے جتنے بھی ضروری ہوتے ہیں ہمارے لیے، جتنے امپورٹنٹ ہیں، اتنے گواہ نہ مل جائیں تب تک وہ روزہ نہیں رکھا کرتے تھے. اور آقا نے ہمیں تاکید کی کہ چاند دیکھ کے ہی روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے ہی روزہ چھوڑو. تو مزید گفتگو کو آگے لے کے جائیں گے. آپ کو پتہ ہے، آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ آپ اس سفر میں ساتھ ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے سیگمنٹس کیا کیا ہوتے ہیں. میرے پاس ہوتے ہیں ریلیجس اسکالرز جن سے میں خود بھی سیکھتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ مل کے. میرے ساتھ اس کے علاوہ نعت خواں ہوتے ہیں جن سے میں آپ کو آج دوبارہ متعارف کراؤں گی اور ہم ان سے پیارے پیارے کلام سنیں گے اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے، اپنا محبت اور عشق تازہ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ہوتی ہے افطاری سے کچھ دیر پہلے افطار مزیدار، جس میں انتہائی آسان والی ریسیپیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور خود بھی سیکھتی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے روزے میں اتنا تو نہ وقت ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ وقت ہمیں عبادتوں میں صرف کرنا چاہیے، اس لیے کم وقت والی ریسیپیز ہم شو کے آخری ٹائم میں ہم شیئر کریں گے. ساتھ ساتھ گفتگو چلتی رہتی ہے کیونکہ مسکراہٹیں بھی بھائی زندگی کا حصہ ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ مسکراہٹ جو ہوتی ہے وہ بہترین صدقے میں سے ایک بھی ہے کہ ہم مومن جب ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، کبھی لفٹ میں ہم گزر رہے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ یا اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو ہمیں کوئی محلے والا مل جاتا ہے، پڑوسی مل جاتا ہے، سلام کریں، مسکراہٹ ایک ان کو دے دیں. کیا پتا کوئی کس موڈ سے گھر سے نکل رہا ہے، آپ کی ایک مسکراہٹ، آپ کے 2 پیار کے بول، یہی دین اسلام ہے. اسلام کا مطلب سلامتی ہے اور سلامتی ہر زمرے میں اور ہر زاویے میں. تو چلیے آئیں شو کو شروع کرتے ہیں. میں آپ کو متعارف کراتی ہوں اپنے ریلیجس اسکالر، سینئر ریلیجس اسکالر سے کامران علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم پروفیسر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آج آنے کا، اور یہ سفر ہمارا انشاءاللہ 30 روزوں تک ساتھ رہے گا. آپ سے سیکھنے کو مل رہا ہے. آج چوتھا دن ہے، روزہ کیسا جا رہا ہے؟ الحمدللہ. شکریہ. اس کے علاوہ میرے پاس موجود ہیں ہماری پیاری پیاری ثروت آپا، جو کہ ابھی تشریف لے کر آئی ہیں اور آج بڑی پیاری بھی لگ رہی ہیں. آج اسکارف کا رنگ آپ کا چینج ہوا ہے.
ہاں بس فائزہ کی بڑی خواہش تھی جو ہاں۔ میرے ساتھ ہوتی ہے، اس نے کہا کہ آپ وہ کوئی میچنگ کچھ پہنا کریں، بلیک نہیں پہنا کریں، تو میں نے کہا چلو صحیح، بچوں کا دل رکھ یہ لینا چینج چاہیے۔ بھی تو بڑا ضروری ہے نا زندگی میں، اچھی لگ رہی ہیں آپ۔ اچھا آپا کو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ایک پنسورا ہوتا ہے اور آپا جیسی بریک جاتی ہے تو وہ پاڑی ہوتی ہیں، تو میں نے اب آپا کو بولا کہ وہ مجھے بھی لا کے دیں، ہے نا؟ انشاءاللہ نہیں میں نے آج ہی سوچا کہ کامران بھائی کے لیے اور آپ کے لیے، دونوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ضرور ضرور۔ چلیں جی چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں اور شو کو مزید آگے لے کے بڑھتے ہیں، دیکھتے رہیں برکت رمضان۔ مجھے سوئی لگاتے بہت درد ہوتا ہے، بچانے میں مجھے خون لگتا ہے، میری طبیعت صحیح ہو جاتی ہے۔ ہم غریب لوگوں نے یہ نہیں افورڈ کر سکتے، اگر ہمارے بچے یہ بیماری ہوتی تو ہم اتنے لوگ زندہ نہیں رہ سکتے۔ کیا آپ ہماری زندگی بچانے میں ساتھ دیں گے؟ تھیلیسیمیا کے بچے بہت زیادہ عرصے سروائیو نہیں کرتے، یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ امر ہے، لیکن الحمدللہ کتیانہ میمن ہاسپٹل میں نہ صرف تقریباً آلموسٹ انٹائر فری یہ پروسیس چلتا ہے، ریگولر خون کی تبدیلی، صرف ایم یہ ہوتا ہے کہ بچے اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتیانہ میمن ہاسپٹل، اس کی مینجمنٹ، اس کی ایڈمنسٹریشن اور تھیلیسیمیا کا تمام عملہ، بالخصوص تھیلیسیمیا کے جو انچارج ہیں، سب مل کر جو ہیں وہ ان کی امید کی کرن ہیں، ان کی مدد کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ کتیانہ میمن ہاسپٹل کے اندر 177 بچے رجسٹرڈ ہیں جو تھیلیسیمیا کے میجر پیشنٹ ہیں، کسی کو مہینے میں 2 بوتلیں لگتی ہیں، کسی کو 6 بوتلیں لگتی ہیں بلڈ کی، ان کا پورا علاج فری آف کاسٹ کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ نہیں افورڈ کر سکتے، یہ لوگ کافی۔ ویلکم بیک ٹو برکت رمضان۔ شروع کرتے ہیں ایک نیکی۔ ناظرین، جیسے کہ ہمیں ہر رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور خیر بانٹنی چاہیے، تو ہم اس سیگمنٹ ایک نیکی میں ان لوگوں کو مدعو کرتے ہیں جو کہ بڑے پیمانے پہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں۔ میرے پاس آج موجود ہیں کتیانہ میمن ہاسپٹلز کے ایکس چیف فار دی سپورٹ آف تھیلیسیمیا چلڈرن، احمد چنوئی صاحب۔ السلام علیکم احمد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آنے کا، ہمیں وقت دینے کا۔ سر، تھیلیسیمیا ایک ایسی مرض ہے کہ اس کے بارے میں بہت کم لوگ ڈیٹیل میں جانتے ہیں اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، کیونکہ بچے بہت تکلیف میں رہتے ہیں۔ پہلے تو سر تھیلیسیمیا کے بارے میں کچھ بتائیے اور پھر اپنے ہاسپٹل کتیانہ میمن کے بارے میں لے کے چلیے گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ۔ میں ایکس چیف نہیں ہوں، موجودہ چیئرمین ہوں کتیانہ ہاسپٹل کا، ایکس چیف CPLC ہوں میں۔ جی جی۔ دوسرا یہ کہ کتیانہ ہاسپٹل جو ہے وہ میرا خیال ہے سن 1998 سے آج 25واں سال ہونے کو آ گیا۔ ہم بلا تفریق لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور بالخصوص اس میں 2 ڈپارٹمنٹ ہمارے ایسے ہیں جس میں سر فہرست تھیلیسیمیا ہے کہ جو انٹائر فری ہوتا ہے علاج۔ آج ہمارے پاس الحمدللہ 250 کے قریب بچے وہاں موجود ہو گئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ تقریباً اتنے ہی جو ہے وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ کب ان کو موقع ملے اور ہمارے پاس جو ہے وہ اپنا بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آئیں۔ وجہ یہ ہے کہ شاید ہم 500 یا 1000 بھی کیٹر کر لیں، لیکن اس پہ سب سے تکلیف دہ امر یہ ہے کہ بلڈ کلیکشن جو ہے وہ ایک بہت بڑا مارکہ ہے جس کو سر کرنا ہوتا ہے۔ اور اس بلڈ کلیکشن کے لیے ہم لوگ تقریباً ہر ہفتے میں 2-3 دفعہ کہیں نہ کہیں کیمپ لگایا ہوا ہوتا ہے اور ہم بلڈ جمع کرتے رہتے ہیں ان بچوں کے لیے۔ یہ بچے جو ہیں وہ لا علاج مرض ہے، آپ کو پتہ ہے، اور پھر ان بچوں کا تعلق جو ہے وہ بہت غریب گھرانوں سے ہوتا ہے کہ جہاں تھیلیسیمیا کی کوئی اویئرنیس نہیں ہوتی۔ کبھی یہ نہیں سوچا ہوتا کہ کپل جب شادی کرتا ہے تو وہ 2 مائنر کی صورت میں ایک میجر بچہ ضرور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک قانون تو بن چکا ہے، سندھ گورنمنٹ نے بھی اس کو قانون بنایا ہوا ہے، فیڈرل لیول پہ بھی یہ قانون ہے، لیکن اس میں عمل درآمد نہیں ہوتا کہ ہم کیسے جب یہ شادی ہوتی ہے کپلز کی
تو اس وقت اس کو ڈٹرمن کر لیں کہ دونوں مائنر نہیں ہیں. اگر ایک مائنر ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ زندگی معمول کے مطابق گزر جاتی ہے. تو لوگ اس سے یہ ایک سوشل ٹیبو ہے, اس سے اجتناب کرتے ہیں, نہیں کرواتے. خاص طور پہ جو لڑکے والے ہوتے ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا بچہ تو صحت مند ہے, لیکن جب بھی یہ تھیلیسیمیا پازیٹیو بچہ پیدا ہوتا ہے تو دونوں برابر کے شریک جرم ہو جاتے ہیں, اور چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو. تو یہ ان کی اپنی غفلت, ان کی اپنی کم علمی, نا علمی, جس کی وجہ سے یہ بچے جو ہیں وہ پھر معاشرے میں آ جاتے ہیں. اور ہماری جیسی بہت ساری آرگنائزیشن ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یار اب یہ بچے جب آ گئے ہیں تو ہمیں ان کے لیے کچھ کرنا ہے, اور ہم جو ہے وہ اس کے لیے ہم وقت 24 گھنٹے لگے رہتے ہیں کہ کہاں بلڈ کلیکشن کرنی ہے, کیسے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ان کے لیے کیا پروگرامز کرنے ہیں, ان کے لیے کیا فنکشنز کرنے ہیں, ان کی ملاقاتیں کس سے کروانی ہیں, کیونکہ ایک لمیٹڈ لائف ہے. اور اس لمیٹڈ لائف میں ان کو جتنی انجوائمنٹ دے دیں, جتنا ان کی خوشی دے دیں, ان کے چہروں پر ہنسی دیکھ لیں, پھر ان کو عید برات کے موقع پر جو ہیں وہ تحفے طوائف, ان کے کپڑے بنوانا, ان کو وہاں تک لانے کے لیے انتظام کرنا, تھیلیسیمیا کے لیے خون چینج کرنے کے لیے, پھر ان کی ٹرانسپورٹیشن, یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم وقت اس کے لیے پلاننگ کرتے رہتے ہیں, تگ و دو کرتے رہتے ہیں, لوگوں کے پاس ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں. آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس اگر ایک بڑی بلڈ کلیکشن بس ہو جائے تو ہم 24 گھنٹے جو ہے اس کو آپریشن میں رکھیں, ہر جگہ جو ہے وہ جاری ہوتی ہے, ایک بوتل کہیں سے 1 مل جائے, کہیں سے 10 مل جائے, کہیں سے 100 مل جائے, تو ہم بچوں کی تعداد اپنے پاس بڑھا لیں اور ان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں. الحمدللہ ہم اپنے طور پر یہ سارا کام کرتے ہیں. ہم تھیلیسیمیا کے لیے افیکٹولی کہیں ڈونیشن کلیکشن نہیں کرواتے. اوورآل ہاسپٹل کے لیے ضرور کلیکشنز ہوتی ہیں. آج بھی ہمارا ہاسپٹل جو ہے وہ 60-65% جو ہے وہ فری آف چارج لوگوں کے کام کر رہا ہے. تو الحمدللہ ایک بہت بڑا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں. اسی طرح ڈائلیسس جو ہے اس میں بھی ہمارے پاس تقریباً 150 کے قریب مریض ہیں. 14 مشینیں ہیں جو ہماری دن میں 3 وقت کام کر رہی ہوتی ہیں, اور اس میں بھی لوگ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے. ہفتے میں 2 یا 3 یا 4 ڈائلیسس جو ہے وہ کسی کے لیے افورڈیبل نہیں ہوتا. اور اچھے خاصے کمانے والے لوگ ہیں وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار ہم کسی ایسے انسٹیٹیوٹ میں کروا لیں جہاں سے ہمیں کوئی پیسے چارج نہیں کریں گے. تو یہ کوئی پیسے چارج نہیں ہوتے ڈائلیسس کے لیے؟ نہیں ہوتے, ڈائلیسس کے لیے بھی نہیں کر سکتے ہم, اس لیے کہ لوگ ہی بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے. یعنی اگر آپ لیٹ سے ہفتے کا 20-25 ہزار روپے خرچ سمجھ لیں جی, تو کہاں سے 4 ہفتے میں 1 لاکھ, 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ صرف ڈائلیسس کے لیے بندہ کیسے نہیں کر سکتے لوگ. تو یہ بڑی بات ہے کہ جیسے آپ لوگوں کو خدا نے اتنی عزت, نام اور مقام دے رکھا ہے, آپ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور ان بچوں کے لیے کچھ سوچتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے یہاں بھیجا ہے, مخلوق کی خدمت کے لیے, اس کو جاری رکھیں. جو ہمارے لیے پاسبل ہو, جتنا بھی ہم آگے کام کر سکتے ہیں ہم کرتے رہتے ہیں, اور اس میں مزید بہتری کرنے کی بھی کوشش کرتے رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ چلتے جائیں, منزل جو ہے وہ سامنے ہے, کارواں بنتا جائے گا اور آپ سب جو ہے وہ آگے چلتے جائیں گے. صاحب اس کی کوئی پریونشن ہے تھیلیسیمیا مائنر کی, کوئی ایسی ڈائٹ, کوئی چیز کہ جو وہ ماں باپ لیں کہ بچوں میں پھر یہ نہ ہو؟ اس میں کوئی پریونشن کی بات ہی نہیں ہے. وہ آپ کے بلڈ میں یہ انڈیجینیس ہوتا ہے, اور اگر مائنر آپ ہیں تو مائنر میں کوئی ٹابو نہیں ہے, کوئی یہ مرض نہیں ہے. لیکن آپ مائنر کو مائنر کے ساتھ شادی کروا دیں تو پھر جو ہے وہ ایک میجر بچہ پیدا ضرور ہوتا ہے. اس کا مطلب ایک اہم میسج یہ ہوا نا آپ کا کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی دونوں ٹیسٹ کریں. یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے, بائی لا اب ہو گیا ہے, لیکن اس پہ عمل درآمد میں سمجھتا ہوں 10% بھی نہیں ہوتا. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر خاندان کو یہ فرض خود ادا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا ٹیسٹ کروا کے رکھ لیں, اور اگر وہ مائنر ہیں کوئی خدا نخواستہ تو پھر یہ کوشش کریں کہ جس سے بھی اس کی شادی کر رہے ہوں اس میں کوئی عیب نہ ہو. ورنہ یہ کہ یہ پھر ایک ڈیزاسٹر ہے پوری فیملی کے لیے, اور اس ڈیزاسٹر سے بچنے کے لیے آپ کو اپنا رول خود ادا کرنا ہے. اگر آپ کے لیٹ سے آپ نے ٹیسٹ کروا لیے اور آپ مائنر بھی نہیں ہیں تو پھر آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ اگر سامنے والا ٹیسٹ کرا رہا ہے نہیں کروا رہا, خدا نخواستہ اس میں کوئی بات نہیں. شروع تو اپنے آپ سے کریں, آپ نے شروع اپنے آپ سے کرنا ہے, اور اپنے آپ سے کرنے کس قدر لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنا ہوگا, اس لیے کہ نکاح نامے پر جو شرائط ہوتی ہیں اس کے اوپر ایک
लकीर फेर दी जाती है कि नहीं ये बदशगुनी की बात है और उसमें देखिए अब बाई लॉ तो निकाहनामे में भी आना चाहिए और सर्टिफिकेट साथ अटैच होने चाहिए, बिल्कुल। उसके बगैर निकाहनामा रजिस्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये करते नहीं हैं। हमारे जैसे लातादाद इंस्टीट्यूट हैं जो ये काम कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ ये सारे काबिल मुबारकबाद हैं, काबिल तहसीन हैं, काबिल लायक हैं कि ये काम जो है वो बिला तफरीक कर रहे हैं। तो अब मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने इसमें प्रिवेंशन की बात ना की और इसमें एहतियात की बात ना की तो ये और मर्ज़ बढ़ता जाएगा। मेरे पास मैंने आपको बताया कि जितने मरीज़ हमारे पास हैं उससे ज़्यादा बच्चे लाइनअप हैं और उससे ज़्यादा बच्चे जो है वो इंटेंशन ज़ाहिर कर चुके हैं कि जी हमें भी जो है वो मौका यहाँ दे दें। तो ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ सोशल टैबू है कि जिसको हमें रिमूव करना है, उसके लिए काम करना है। और मैं समझता हूँ एज अ सोसाइटी जो है वो हमारे मीडिया के थ्रू, हमारे दूसरे ज़राए के थ्रू इसको जितना ज़्यादा हम पब्लिसाइज़ करेंगे, इसकी मार्केटिंग करेंगे, शायद हमारे ये जो लोअर तबका है या मुतवसत तबका है यहाँ तक अवेयरनेस पहुँचेगी और ये नेकी जो है वो आगे बढ़ेगी। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आके हम इस नेकी को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू बरकत रमज़ान। एक नेकी जारी है और मेरे साथ आज मौजूद हैं कुतियाना मेमन हॉस्पिटल से अहमद शनोई साहब और बात हो रही थी थैलेसीमिया के बच्चों के हवाले से। इनके बारे में हमें बताया जा रहा था कि जो है वो बीमारी जो है वो एक्चुअली आई कहाँ से है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। हम एज़ ए लेमैन, हम एज़ इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं इस बीमारी से। बच्चों को निजात तो नहीं दिला सकते ज़ाहिर है, मगर इनकी मदद कैसे की जा सकती है? जी सर। जैसा कि मैं बता रहा था कि इनकी मदद इसी तरह की जा सकती है कि इनकी जितनी भी ज़िंदगी बाकी है उसको बेहतर तरीके से वो गुजार सकें, उसको फैसिलिटेट करें, उनको खुश रखें, उनको एक नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो दें। हमारे पास ऐसे बच्चे भी हैं जो थैलेसीमिया में हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा भी ब्लड चेंज करवाने आते हैं, लेकिन नॉर्मल स्कूल्स में जाते हैं, अपनी ज़िंदगी नॉर्मल गुजार रहे हैं एंड दे आर पार एक्सेलेंस। मतलब उनकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो भी बहुत अच्छी है। अफसोस यही होता है, दुख यही होता है कि इनकी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने महदूद रखी है और उसके बाद जो है वो अंधेरा है। हमने कई बार ये कोशिश की है और इस कोशिश को मुतवातिर जारी रखेंगे कि इसकी रेडिकेशन के लिए काम करें, इसको जड़ से पकड़ लें। और जड़ से पकड़ने का जैसे हम बात कर रहे थे कि जो कपल जब शादी करते हैं तो उस वक्त उनका लाजमी थैलेसीमिया टेस्ट होना लाजमी है, जो लॉ बन चुका है। अनफॉर्चुनेटली ये इस लॉ पे अमल दरामद नहीं हो रहा। सही। और इस पर अमल दरामद कराने के लिए मुख्तलिफ मेजर्स करने होंगे। सबसे बड़ा मेजर तो अभी बैठे बैठे मेरे दिमाग में यह आया कि नादरा जो है वो जब तक इनकी मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्टर ना करे, जब तक वो दोनों के थैलेसीमिया का सर्टिफिकेट ना देख ले। सर आप लोगों की तरफ से अभी कोई रद्द अमल हो रहा है इस बारे में? जी बिल्कुल हो रहा है। हम कम्युनिटी लेवल पर जो जहाँ और थैलेसीमिया इंस्टीट्यूट हैं वहाँ भी जो है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं कि ये मुतवातिर इसकी तादाद बढ़ती जा रही है और इसकी तादाद जो बढ़ती जा रही है, चलें उसको तो हम मैनेज करेंगे, लेकिन इसको रोकना कैसे कि पीछे से इसकी सप्लाई को रोकें कि ऐसे बच्चे ना पैदा हों। और उसके लिए ज़ाहिर है जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें सलाहियत दी है और हमें हुक्म दिया है हम उस पर अमल कर रहे हैं। जब ये एक साइंस की ईजाद आ गई है कि आप कपल का टेस्ट करवा सकते हैं और दोनों माइनर की सूरत में उसकी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों माइनर की सूरत में लाजमी जो है वो मेजर बच्चे पैदा होंगे। तो उस सूरत में सबसे बड़ा बेहतरीन काम यही है कि ये टेस्ट जो है वो मैरिज के वक्त हो जाए, शादी के वक्त, और काजी या निकाह ख्वाह जो है वो बग़ैर सर्टिफिकेट देखे निकाह का जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम ना दे। और अगर वहाँ से भी वो निकल जाता है और निकाह की रजिस्ट्रेशन के लिए लाजमी आपको नादरा में जाना पड़ता है, तो नादरा में जो है वो ये मैंडेटरी हो। जैसे नादरा में बहुत सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं कि आपका पुराना कार्ड लेकर आएँ, आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेकर आएँ, आपका फ़लाँ चीज़ लेकर आएँ, आपका निकाहनामा लेकर आएँ। तो ये भी शर्त ज़रूरी है कि निकाहनामे के साथ जो है वो 2 सर्टिफिकेट लड़का और लड़की की तरफ से थैलेसीमिया टेस्ट के होने लाजमी है, उसके बगैर ना करें। और उसमें भी हम ये बता दें कि वो मुस्तनद हो, ऑनलाइन हो और नादरा उसको ऑनलाइन वेरीफाई भी कर ले, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। सर ये भी मसला है कि मुझे लगता है कि हमारा जो रेशियो है एजुकेशन का वो ही इतना कम है कि एक नॉर्मल इंसान समझेगा ही कैसे। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे घर में एक मेड काम करती थी, एक हेल्पर, तो उसकी
اس کی بیٹی کو تھا تھیلیسیمیا, تو اس نے مجھے بولا کہ باجی آپ فون پہ بولیں کہ تھیلیسیمیا سپورٹ کوئی ہاسپٹل ہے وہاں پہ فون کر کے آپ بولیں کہ میری بچی کا یہ لوگ علاج کر دیں. تو میں نے کہا بھائی کیوں نہیں ہو رہا, اگر سپورٹ پورا ہاسپٹل ہے تو تمہاری بچی کا کیوں نہیں ہو رہا؟ تو کہتی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جب پتہ تھا کہ تمہارے شوہر کی بھی دونوں بہن بھائی تھیلیسیمیا پیشنٹس, تمہارا شوہر تھیلیسیمیا پیشنٹ, ہمارے ہی ہسپتال میں اس کا علاج رہا, اور تم بھی تھیلیسیمیا پیشنٹ, تم دونوں نے آپس میں شادی ہی کیوں کی؟ جب تم لوگ اویئر تھے تب ہم تمہارے بچے کا علاج نہیں کرتے. کیا کتیانہ میمن ہاسپٹل میں بھی یہی ہوتا ہے, یا یہ سارے این جی اوز؟ معذرت کے ساتھ مجھے ایک بات ذہن میں تھی, اور یہ اکثر آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, وہ فرسٹریشن آ جاتا ہے مختلف انسٹیٹیوٹس کے پاس, لیکن الحمدللہ ہم نے کوئی ایسا وہ نہیں رکھا کہ نہیں جب غلطی ہو گئی ہے یا کر لیا ہے تو اس کا خمیازہ جو ہے وہ بچے کیوں بھگتیں؟ ان کو تو ہم گودوں میں لیں گے نا, ان کو تو ہاتھوں ہاتھ لیں گے, ان کا تو علاج کریں گے. بیوٹیفل. لیکن جو انہوں نے غلطی کی ہے اس پہ ان کو تنبیہ کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا. تنبیہ کے علاوہ یہی کیا جا سکتا ہے کہ آئندہ جو ہے بچوں کی پیدائش میں برتھ کنٹرول کا فارمولہ ضرور استعمال کریں, ورنہ مزید بچے جو ہیں وہ اس کا شکار ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو معاشرے میں سمجھنا چاہیے. اس میں بہت سارے لوگ مذہب کو بھی بیچ میں لے کر آتے ہیں, لیکن مذہب میں بھی کہیں ان چیزوں کو ممانعت نہیں ہے جو ہم بات کر رہے ہیں. مذہب میں بھی جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ خیال کریں, احتیاط کریں, اور احتیاط سب سے بڑا علاج ہے. آپ اس میں اس طرح لے کر آئیں کہ کیونکہ مذہبی علماء اور رہنما تو اس پہ باقاعدہ فتویٰ جاری کریں. مذہب کو اپنے بینیفٹ میں, کیونکہ مذہب ہے ہی آپ کے بینیفٹ کے لیے, اس کو اپنے بینیفٹ میں استعمال کریں. یہ آج اگر یہ کوئی بھی منع نہیں کرے گا, کوئی عالم منع نہیں کرے گا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمارے یہاں تو جس طریقے کے لوگ پائے جاتے ہیں تو وہ ایسا نہ ہو کہ وہ نکاح کے وقت 2 نمبر سرٹیفکیٹ پیش کر دیں, جس طریقے سے میں نے اس کا علاج بتایا نا کہ نکاح نامہ جب تک رجسٹر نہیں ہوگا نادرا میں, جب تک وہ سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا, اور وہ سرٹیفکیٹ آن لائن ویریفیکیشن اس کی ہے, تو یہ بہت سارے جو ہے جی راستے ایجوکیٹ نہیں. اصل میں بات ہے کہ اچھا چلے میں نے اللہ نہ کرے جعلی دے دیا سر, کس کا نقصان؟ اپنا نقصان ہے, بالکل اپنا ہی ہے, میرا نقصان ہے. اللہ نہ کرے اگر میرے گھر میں یہ چیز ہوتی ہے تو سفرر کون ہے؟ تو اگر یہ چیز میرے خیال میں تو کسی کم پڑھے لکھے شخص کو بھی اگر باور صحیح سے کرا دی جائے, تو میں تو اس میں فلاؤ سسٹم کا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو باور, آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا نا. چلو آپ باقی ایجوکیشن اس اہم ترین چیز میں تو کر دیں کہ یار کس کا نقصان ہے. صحیح. کامران صاحب حیران ہوتی ہوں, لوگ ویکسینیشن کتنے لوگ نہیں کرواتے ہیں, کرونا کی ویکسینیشن نہیں کروائی, آخر کس قدر انلیٹریٹ لوگ. اچھا آپا میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی این جی اوز ہوتے ہیں ہر کوئی اپنے کیپیسٹی میں بیسٹ کام کر رہا ہے اور بہت محنت کر رہا ہے, مگر جب بھی میں تھیلیسیمیا ہاسپٹلز کو دیکھتی ہوں اور ہاسپٹل والوں کو دیکھ رہی ہوتی ہوں نا, آپ یقین کریں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جا کے ان کی مدد کر دوں کسی طریقے سے. میں آپ کو سچ بتاؤں, میں نے تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے خون دیا بھی ہے خود بھی. میں یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی جو ہیں وہ موٹیویٹ ہوں اس طرف, کیونکہ پتہ ہے کیا, ان کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں رہتا نا پھر. مطلب جسم میں خون نہیں ہے تو پھر تو جان ہی نہیں ہے. آپ جان سے جائیں گے اگر آپ کو یہاں سے سپورٹ نہیں ملی, یہاں سے آپ کو خون کسی نے ڈونیٹ نہیں کیا. اور وہ جس طرح وہ محنت سے روڈوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, دھوپوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, محلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان بچوں کے لیے جن کے جسم میں وہ خون نہیں گیا, تو پھر وہ جان سے جائیں گے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ یہ صدقات کے طریقے ہیں, یہ خیر پھیلانے کے طریقے ہیں, یہ اسلام ہے, یہ سلامتی ہے. اپنی کمیونٹی پہ اپنی لیول میں آپ یہ کام ضرور کریں, یہ کام ضرور کریں. سبحان اللہ, ویری ویل سیڈ. بالکل. اچھا احمد صاحب یہ بتائیے, آپ کہہ رہے تھے کہ پرسنٹیج جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, مجھے کچھ بتائیں گے لوگوں کے لیے تاکہ لوگوں کے اندر ذرا ہلچل پیدا ہو کہ بھائی کتنی پرسنٹیج بڑھ گئی ہے, کتنا تھیلیسیمیا پھیل رہا ہے؟ دیکھیے ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 100% پھیلتا ہے. 100% اس لیے پھیل رہا ہے کہ ہمارے پاس اگر 250 کا نمبر ہے اور 250 دوسرے لائن میں لگے ہوئے ہیں تو وہ 100% ہی ہو گیا. اور اس کے بعد پیچھے اور ہیں جن کی اپلیکیشن جو ہے وہ خواہش مند ہے کہ ہمارے پاس اپلیکیشن جمع کریں. بالکل. میں تو کہتا ہوں ہم 250 نہیں, ہم 2500 بچے جو ہے وہ ایڈمٹ کر لیں گے. ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی بھی شیورٹی چاہیے کہ جو بلڈ کلیکشن ہے وہ بھی ہمارا جو ہے وہ متواتر قائم رہے اور ہم اس کو لے کے چلیں. بالکل. اچھا پھر اس میں بلڈ کلیکشن میں بھی کم از کم ہم اپنے پاس یہ ضرور احتیاط کرتے ہیں کہ جو اس کے پروٹوکولز ہیں اس کو ہم ضرور مینیج کرتے ہیں. اگر ہم اچھا بلڈ اپنے بچوں کو نہیں لگائیں گے
تو پھر جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ کوئی فائدہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی اور آپشن ہے. کتیانہ میمن ہاسپٹل سے آج احمد چنوئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ سر. میں چاہتی ہوں کہ آپ سب ڈونیٹ کریں مانیٹری ٹرمز میں بھی اور اپنے خون کے ذریعے بھی اس ہاسپٹل کی مدد کیجیے. جاتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ، واپس آئیں گے برکت رمضان میں. برکت رمضان اور آج کا ٹاپک ہے رمضان میں رسول کریم کے معمولات. اچھا، آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں 9 دفعہ رمضان المبارک آیا اور ہر دفعہ آقا پاک نے اصحاب کرام کی تربیت بھی کی. فاقہ کشی تھی، تنگ دستی تھی. اس کے علاوہ آقا پاک نے اصحاب کرام کے ساتھ مل کے روزے میں جو ہیں وہ جنگیں تک لڑی بھی اور جیت بھی ہوئی ان کی. تو یہ ساری چیزیں آج ہم نے سیکھنی ہے اور ان کے بارے میں بات کرنی ہے کہ رمضان المبارک میں آقا کا کیا معمولات ہوا کرتے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ میرے پاس آ گئے ہیں ہمارے پیارے نعت خواں سلمان عالم اور فائزہ کامران. السلام علیکم. سنیں گے خوبصورت سے کلام آپ دونوں سے، اور مگر اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ہماری جو ثروت آپا ہیں وہ ذرا کچھ بتائیں کہ آپا آپ کیا بتائیں گی آقا کے جو معمولات تھے رمضان المبارک میں، اس زندگی سے، ان ساری چیزوں سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ دیکھیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پوری کی پوری زندگی ہے ہم سب کے لیے مشعل ہدایت ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان رسالت سے پہلے بھی صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے مکہ معظمہ کی مقدس سرزمین پر. اور وہ جو صادق اور امین کہتے تھے وہ مسلمان، ابھی تو اسلام کا اعلان بھی نہیں ہوا ہے، لیکن کردار کی بلندی اس مقام پہ تھی کہ وہ صادق بھی کہتے تھے، وہ امین بھی کہتے تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام تر اوصاف حمیدہ کا اقرار کیا کرتے تھے. اور جب اعلان رسالت ہو گیا تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے، جن کے دلوں پر خدا نے نرمی رکھی، وہ قبول اسلام کیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. اور کچھ لوگ بہت سخت تھے اور ان کے دلوں پر خدا نے مہر لگا دی تھی اور وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات زندگانی کی جانب جو ہم متوجہ ہوتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی ایک مکمل پریکٹیکل زندگی تھی. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہم جسے کہتے ہیں خواب و خیال کی زندگی، وہ عالی زندگی نہیں تھی، بلکہ مکمل ہر چیز کو عملی طور پہ کر کے عملی طور پر دکھایا. حضور نبی کریم یعنی شعبے ابو طالب میں جب ایک عام مسلمان کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا نظر آتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے نظر آتے ہیں. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لیڈرز، ان رہبر، ان رہنماؤں میں سے نہیں تھے جو کہ خود شیشے کے محلوں میں رہتے ہیں اور اپنے فالوورز کو آگے رکھتے ہیں، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ خود آگے رہتے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پیروکار تھے، فالوورز تھے، وہ ان کے پیچھے پیچھے رہتے تھے. تو جب ہم ماہ رمضان المبارک کو دیکھتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات کا کیا کہنا، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات اس منزل کمال پر تھیں کہ جن کے لیے پروردگار عالم قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ عبادات کو کم کر دیجئے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے اقدس متورم ہو جایا کرتے تھے. وہ اس قدر راتوں کو عبادت میں صرف کیا کرتے تھے، اس قدر سجدے کیا کرتے تھے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل ویسے ہی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ شریک رہا کرتے تھے کہ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر عبادات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آگے رہا کرتے تھے. اور جیسے کہ ابھی آپ نے سوال میں بھی، انٹرو میں بھی ارشاد فرمایا کہ یہ مسلمان اتنی پریکٹیکل لائف تھی ان کی کہ انہوں نے جنگیں بھی لڑی ہیں. 17 رمضان جنگ بدر ہمارے پاس موجود ہے یہ مثال کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے، سپاہی والی مثال ہے کہ جنگ بدر میں جب مسلمانوں کے پاس نہ صرف یہ کہ کوئی ایسے مال و متاع نہیں تھے، کوئی ایسی جنگی تیاری نہیں تھی، مگر اس کے باوجود قوت ایمانی کے ذریعے حالت روزہ میں، عالم روزہ میں انہوں نے ایسی جنگ لڑی کہ آج تک جنگ بدر تاریخ کے صفحات میں موجود ہے. تو یقیناً یہ ایک ایسا روزہ آپ کے اندر ایسا استقلال، ایسی ہمت عطا فرماتا ہے کہ جو جس کی کوئی مثال نہیں. صحیح، بالکل بہترین بہترین. پروفیسر صاحب، یہ روزے کی جو قوت انسان کو ملتی ہے
وہ آج ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ کیونکہ ہم جو لوگ آج آفس آتے ہیں, کاموں پہ آتے ہیں, روزہ تو رکھتے ہیں مگر ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ہم وہ دن گزار سکیں. ہم ہف بھی رہے ہوتے ہیں, ہم تھک بھی رہے ہوتے ہیں, مگر یہ سارے اعمال جہاں سے ہمارے پاس آئے ہیں انہوں نے جنگیں بھی لڑی, فتح بھی حاصل کی. تو ان کے روزے اور ہمارے روزے میں کیا فرق تھا؟ فرق خیال میں ہوتا ہے, پھر عمل میں آ جاتا ہے. تو سوال ایکچولی تو یہ ہے کہ ان کا کیا تھاٹ پروسیس تھا اور ہمارا کیا تھاٹ پروسیس ہے. ظاہری طور پر روزہ تو وہ بھی رکھ رہے تھے اور ہم بھی رکھ رہے ہیں, ظاہری طور پر تو بھوکے ہی رہ رہے ہیں نا. بالکل. تو بھوکے تو ہم بھی رہ رہے ہیں اسی سنت کی تقلید کرتے ہوئے. لیکن جب میں بھوکا ہوں تو میں بھوکے ہونے کے ساتھ ساتھ اور برائیوں میں بھی مبتلا ہو رہا ہوں جس میں کہ مجھے ٹیکنیکلی نہیں ہونا چاہیے تھا اور وہ نہیں ہو رہے. تو خیال کا فرق ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ جب آپ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی روزمرہ کے معاملات کی بات کرتے ہیں تو پہلا بنیادی سوال یہ ہے کہ ایک آپ کے ظاہری معاملات ہیں اور ایک آپ کے باطنی معاملات ہیں, اور جو ظاہری معاملہ ہے وہ باطنی معاملے کا عکس ہوتا ہے. میں ظاہر میں اچھا عمل شاید آپ کو دکھانے کے لیے تو کر دوں لیکن متواتر نہیں کر سکتا انلیس کہ میرا مائنڈ سیٹ اسی طرف نہ ہو. 2 بار کر دوں گا, 3 بار کر دوں گا, لیکن آپ جب اگر میرے ساتھ 30 دن ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں وہ عمل کتنی متواتر اس سے کر سکتا ہوں. تو موٹی بات یہ کہ اللہ کے بندوں کے باطنی معاملات سٹرونگ ہوتے ہیں جس کا اثر ان کے ظاہر پہ پڑتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ظاہر کو عبادات سے اتنا ٹیلر کر لیں کہ ہمارا باطن سٹرونگ ہو جائے. بنیادی فرق ہے. تو باطن کی ایکسرسائز کرنے کا حکم ضرور ہے لیکن وہ چھپی ہوئی ہے. اس کو کیسے کیا جائے وہ جب تک کسی اللہ کے بندے سے یا تو فزیکل رابطے میں آئے یا ائمہ مطہرین صحابہ کرام حضرت علی کرم اللہ وجہ, حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت عمر فاروق, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عثمان غنی, اولیاء کرام, حضرت غوث پاک, کسی ایک کو پکڑ لیں جس سے ہر آدمی کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے, کسی ایک کو پکڑ لیں. اچھا اب یہاں ایک سوال مجھ سے کیا جا سکتا ہے کہ بھائی اتنے نام کیوں لیا آپ نے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا کافی نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اتنے لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ آپ ہی کا طریقہ کار ہے کہ آپ نے ڈیوٹیز ڈیلیگیٹ کی اپنے صحابہ کرام کو. زبردست. اور ولایت کا جیسے ولایت ہے, اللہ کے ولی ہوتے ہیں, پوری ولایت کا سیکریٹریٹ مولا علی علیہ السلام کے حوالے کر دیا. صحیح. اب وہاں سے سلسلہ چلتا ہے. تو ڈیلیگیشن کی نا, کسی نے نظام الہند سے پوچھا, سلطان الہند حضرت نظام الدین اولیاء سے پوچھا کہ آپ بھی ولی ہیں اور علی بھی اللہ کے ولی ہیں, تو دونوں میں کوئی فرق ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ولی تو دونوں ہیں, بس فرق یہ ہے کہ ولایت کی کھیتی ان کی ہے اور وہاں کسان ہم ہیں. اور یہ فرما کون رہے ہیں؟ زبردست. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس خوبصورت سے بات کے ساتھ, اس خوبصورت سے فرمان کے ساتھ جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ اور واپس آ کے سلسلہ جاری رہے گا برکت رمضان. یا محمد نور مجسم, یا محمد نور مجسم, یا حبیبی یا مولائی, تصویر کمال محبت, تنویر جمال خدائی. یا محمد نور مجسم, یا حبیبی یا مولائی, تصویر کمال محبت, تنویر جمال خدائی. یا محمد نور مجسم, تیرا وصف بیان ہو کیسے, تیرا وصف بیان ہو کیسے, تیری کون کرے گا بڑائی, نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی, صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی. کہ اس گرد سفر میں گم ہے
جبریل امی کی رسائی یا تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا کا، میرے نبی کا، میرے رسول کا ذکر ایسا ہے کہ انسان کے دل اور دماغ میں جتنی بھی پریشانیاں ہوں، جتنی بھی تکلیفیں گزری ہوں، مگر میرے آقا کا ذکر ایسا ہے کہ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے اور اس کے دل میں، اس کی روح میں وہ ایک محبت کی کیفیت محسوس کر سکتا ہے. اور یہ معاملات محبت اور عشق کے ہیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالیں، یہ انہی کو محسوس ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ تم نماز نہیں پڑھتے، تمہیں نماز پڑھائی جاتی ہے. بالکل اسی طرح تم خدا کی طرف محبت، تم خدا سے یا نبی سے محبت نہیں کر سکتے جب تک تمہیں کرائی نہ جائے. یہ توفیق تمہیں عطا ہوتی ہے. بالکل اسی طرح ہمیں توفیق ملتی ہے عبادات کرنے کی، فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کرنے کی، اور نفلی عبادات میں سب سے افضل عبادت درود پاک ہے. ہمیں دن سے رات تک درود پاک کے ذکر میں ایسا مشغول رہنا چاہیے کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. بے پناہ آقا پہ درود و سلام ہمیں بھیجنے چاہیے، کیونکہ یہ ایک واحد ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور ملائک کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجو، کیونکہ ہم اور ملائک ان پہ درود بھیج رہے ہیں. تو جب یہ ذکر آپ کریں تو پھر یہ سوچیں کہ میرے ساتھ خدا بھی یہ ذکر کر رہا ہے نا. اور ہم جب دعائیں کرتے ہیں تو ہم دعا میں اپنے لیے چیزیں مانگتے ہیں، ایسا ہی ہے، بے تحاشا چیزیں مانگتے ہیں. مگر جب ہم درود پڑھتے ہیں، درود بذات خود ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تو نہیں نازل کر سکتا، تو نازل کر آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سلامتی. تو یہ ایک دعا ہے، ایسی دعا جس میں میں نہیں ہے. اور وہ لوگ، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم آقا کی بارگاہ میں ظاہری طور پہ بھی پیش ہوں، باطنی طور پہ بھی لوگوں کو پیش ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے، وہ معاملات کچھ اور ہوتے ہیں روحانی. مگر ظاہری طور پہ وہاں جانے کا بڑا دل چاہتا ہے لوگوں کا، مسجد نبوی. مگر سب کے اتنے وسائل تو نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے مجھے حج کرائی، عمرے کرائے چھوٹی سی عمر میں، دنیا جہاں کے اللہ نے زیارتیں کرائیں، مگر آج بھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں 2 پیسے سمیٹ لوں اور میں مدینہ چلی جاؤں. میرا دل روتا ہے نعتیں سن کے، مجھے آقا یاد آتے ہیں، مجھے مسجد نبوی یاد آتی ہے. مگر ہر ایک کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے. تو جن کے پاس وسائل نہیں ہے نا، یہاں سے حاضری
وہاں پہ دینے کا ایک حل ہے, ایک ٹکٹ ہے, ایک ویزا ہے. وہ کون سا ٹکٹ اور ویزا ہے؟ درود پاک. جتنی بار یہاں سے بیٹھ کے درود پاک پڑھو گے اتنی بار ملائک یہاں سے لے کے جائیں گے کہ دعا ملک ولد فنا فنا بنت فلاں فلاں نے آپ پہ درود و سلام بھیجا ہے. اور اتنی ہی بار آقا پاک 10,000 بار درود پڑھو گے ایک دن میں, 10,000 بار آقا جن کے لیے کائنات بنائی گئی وہ تم پہ سلامتی بھیجیں گے. وہ کہیں گے ملائک کو تشتری میں تمہارے درود جائیں گے 10,000 دفعہ, اور 10,000 دفعہ واپس اس بارگاہ سے, اس سب سے بڑی بارگاہ سے کائنات کی تمہارے لیے سلامتی آئے گی کہ دعا ملک بنت فلاں فلاں پہ درود و سلام بھیجو. اور کائنات کے باس نے جس پہ سلامتی بھیج دی, دنیا کے خدا اور دنیا کے جو یہ باس بنے ہوئے ہیں وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو درود آپ نے اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہے. آقا کی بارگاہ میں بار بار آپ نے سلام اور اپنا نام جا رہا ہے, ہیمرنگ ہوتی ہے نا, ہیمرنگ ہوتی ہے, بار بار آپ کے سامنے ایک چیز چلائی جاتی ہے تو آپ بھی اس کو نظر میں رکھ لیتے ہیں, رائٹ. بالکل اسی طرح جب ہم ایک شخص سے بار بار بالفرض میں نے یہ لفظ یوز کیا ہے, یا ایک ہستی سے ہم بار بار مدد طلب کریں گے, بار بار سلامتی طلب کریں گے, تو وہ ہستی آپ کو اپنے نظر کرم میں رکھ لے گی. ایسا ہی ہے, مجھ سے کوئی کچھ مانگنے آتا ہے یا آپ سے کوئی کچھ مانگنے کے لیے آتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار اب دیکھو اس نے ایسے مانگا ہے یار, میں خالی ہاتھ کیسے بھیج دوں ہیں. تو یہ تو وہ ہستیاں ہیں جو آپ کو اپنی بادشاہت کے مطابق, اپنی بساط کے مطابق نوازیں گی. تو ان ہستیوں کے وسیلے سے ہم نے اللہ پاک سے مانگنا ہے, ان ہستیوں سے ہم نے جڑے رہنا ہے. کیونکہ ایک آرگنائزیشن میں بھی جب ہم کام کرتے ہیں تو ہماری اتنی ریچ نہیں ہوتی. آپ اسکول میں بھی کام کرتی ہیں بالفرض, اگر آپ ایک ٹیچر ہیں, آپ کی اتنی نہیں ہے کیپیسٹی کہ آپ ڈائریکٹ پرنسپل تک پہنچیں. تو اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے محبوب تک پہنچنا ہے. واپس آتے ہیں برکت رمضان میں. رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا, شب غم نے ڈھلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا, شب غم نے ڈھلنا سیکھا. یہ زمین رکی ہوئی تھی, یہ فلک تھما ہوا تھا. چلے جب میرے محمد چلے جب میرے محمد, تو جہاں نے چلنا سیکھا. میں گرا نہیں جو اب تک, یہ کمال مصطفیٰ ہے. میری ذات نے نبی سے ہے صدا سنبھلنا سیکھا. میری ذات نے نبی سے ہے صدا سنبھلنا سیکھا. میں تلاش
लिया नाम जब नबी का, तो खुदा से मिलना सीखा। ये करम है मुस्तफा का, शब गम ने ढलना सीखा। सुभान अल्लाह, वही बात कि ऐसे कलाम होते हैं कि आप एक अलग कैफियत में चले जाते हैं, एक कनेक्शन ही बन जाता है आपका। और मैं कहती हूँ कि जो आप लोगों का काम है ना, आका पाक के लिए कलाम पेश करना और उसको खूबसूरती से पढ़ना, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी नौकरी है। सारी नौकरियाँ इस नौकरी के सामने बस ये जो इनके दर के नौकर है ना। मुझे ये लगता है दुआ कि खुदा जिसको मुंतखब कर लेता है। अब ये नौजवान बच्चे हमारे, इनकी ज़िंदगी में क्या अट्रैक्शंस की कमी होगी, ये कुछ भी कर सकते हैं, अपनी खूबसूरत आवाज़ को किसी और रास्ते पर भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने इनकी आवाज़ को पसंद किया है, अल्लाह ने इनके पढ़ने को पसंद किया है, और न सिर्फ ये कि पसंद किया बल्कि उसे कबूल भी किया है। बिल्कुल, कबूल भी किया है, ऐसा ही है। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी दुरूद पाक के बारे में, और दुरूद असल में है क्या, इसकी हकीकत हम ज़रा जानेंगे प्रोफेसर कामरान अली ख़ान साहब से। सबसे पहले तो जो दरूद पाक और जिस तरह आपने लोगों को इनवाइट किया उस तरफ, असल में अच्छाई की तरगीब बड़ी अहम चीज़ है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरफ से, इस चैनल की तरफ से गई। एक नुक्ता मैं उठाना चाहूँगा यहाँ पे, वो ये कि फ़ी ज़माना एक नया नारा हमें देखने को मिला है जो इससे पहले कभी भी नहीं मिला था, और वो नया नारा ये है कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। ओए होए 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 होए, प्रोफेसर आप क्या बात कर दी, बहुत ज़रूरी टॉपिक छेड़ दिया है, सुनना है अब जी। तो अल्लाह कौन है? रब्बुल आलमीन। बेशक। बिच्छू का रब कौन है? बिच्छू को पालने वाला, रब पालने वाला। बिच्छू का पालने वाला कौन है? अल्लाह। हाँ। मूजी जानवर का पालने वाला भी अल्लाह, रब्बुल आलमीन। तो जो लोग कहते हैं ना कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, उनके लिए सादा सा जवाब ये है कि फिर वो बिच्छू, सांप और मूजी जानवरों को भी उतना ही अजीज़ रखें जितना बिल्ली और अपने दीगर पेट्स को अजीज़ रखते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ रब से मोहब्बत करनी है तो रब की हर मखलूक से मोहब्बत करनी होगी, और रब तो बिच्छू का भी है और तुम्हारा भी है और मेरा भी है। तो बात यह है कि अल्लाह ही ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ठीक है, हदीस कुदसी है, हुजूर अक़दस अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से इरशाद हुआ, अल्लाहु मुक्ति व अना कासिम, अता करने वाले अल्लाह हैं और बांटने वाले हम हैं। जिसके लिए सिर्फ अल्लाह ही काफ़ी है, तो या तो फिर वो अल्लाह की हर मखलूक को उसी तरह ट्रीट करे और बिच्छू को अपने पास से जब नज़र आए तो मारे नहीं, बल्कि प्यार से हाथ में ले और कटवाए, क्योंकि मखलूक तो अल्लाह की, अल्लाह की मखलूक को नहीं मार सकते। लेकिन रिसालत के अंदर इजाज़त दी गई कि क्योंकि इंसान की तौक़ीर को बुलंद करना था, तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत के तहत मूजी जानवर को मारना हलाल है और जायज़ है, लेकिन रबूबियत के तहत नहीं है। अल्लाह की मखलूक है बिच्छू भी, तो जिनके लिए अल्लाह काफ़ी है ना, वो फिर इस नुक्ते को जहन में रखें कि अल्लाह काफ़ी का सफ़र बड़ा खौफनाक है। सफ़र गलत नहीं है, मंसूर बिल हल्लाज ने भी ये सफ़र किया, और सफ़र जितना हम अल्लाह से करीब होते जाएंगे उतना ही मुश्किल भी होता रहेगा। हाँ, शाबाश, और टफ होता जाएगा। और रंग रिसालत चांद की रोशनी है। बेशक। सूरज को डायरेक्ट देखेंगे तो आंखें जल जाएंगी, 30 सेकंड नहीं देख सकते। साइंस बता रही है ना कि रोशनी तो सूरज की ही है जो चांद से नजर आ रही है, लेकिन रिफ्लेक्ट हो रही है, सुभान अल्लाह, मुनकिस होके ठंडी होके आ रही है। सही बात है। तो अल्लाह काफ़ी नहीं है। हमारा अहम मैसेज है इस प्लेटफॉर्म से, अल्लाह अपने कलमे में अपने आप को अकेला नहीं रख रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह सबको पता है,
محمد رسول اللہ۔ اور میں آپ کو ایک اور راز کی بات بتاؤں، اللہ کے بندے اس کلمے کو بعض دفعہ بڑے الگ طریقے سے بھی پڑھتے ہیں۔ وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت غوث پاک نے اس کلمے کو اس طرح بھی پڑھا ہے، حضرت بایزید بستامی نے اس کو اس طرح بھی پڑھا ہے۔ بات تو وہی ہے، بہت خوبصورت، لیکن وہاں عشق کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے اللہ اور محمد کے نام میں سانس کا گیپ بھی نہیں اوئے دیا۔ ہوئے ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے لوگ بڑی باتیں، بڑے لوگ بڑی بات ہے، اور ہمارا تو یہاں صرف درجہ یہ ہے کہ ہم ان کی بات کوٹ ہی کر دیں تو نجات ہو جائے گی۔ ہم خوش نصیب ہیں سر کہ آپ ہمارے پاس موجود ہیں جو آپ ان کی باتیں ہمارے سامنے کوٹ کر سکتے ہیں۔ سب ہی بہت خوش نصیب ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کی فریکوینسی کے بغیر بات ہوتی نہیں ہے، اور جب کسی ایک کی ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ سب دیکھتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو اللہ کافی نہیں ہے، آپ بہن کچھ فرمائیے اللہ اس تک حوالے پہنچنے سے، کے کیونکہ لیے اہل بیت آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام اولیاء کرام بے حد بے انتہا ضروری ہیں۔ جاتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ، واپس آتے ہیں برکت رمضان میں۔ ویلکم بیک ٹو برکت رمضان۔ رمضان کی برکتیں ہم سب ساتھ مل کے سمیٹ رہے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی درود شریف کی، کائنات کے سب سے افضل ترین ذکر درود شریف کی، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے جو رستے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھائے ہیں، ان رستوں کی جن سے ہماری منزلیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں۔ آتی ہوں سروت آپا کی طرف۔ آپا آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہمیں اہل بیت کا راستہ اپنانا، دیکھنا، ڈھونڈنا اور جاننا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک گھرانہ، ان کے عزیز رفقا یقیناً ہمارے لیے باعث مثال ہیں، باعث روشن ہدایت ہیں، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا تعارف بھی بار بار کروایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم ان کو پہچانیں، اور قربہ کی مودت اجر رسالت قرار پائی۔ اور جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک گھرانے کی جانب متوجہ ہوتے ہیں تو ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر، جب ہم امام حسین کی بات کرتے ہیں تو کبھی خطبے کو سجدے کو طول دے دیا، کبھی خطبے کو ادھورا چھوڑ دیا، کبھی عید کے دن ناقہ بن گئے، کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کبھی بار بار امت کو مخاطب کر کے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میرے حسین کو پہچان لو۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، کیونکہ میں اور آپ زیارت وارثہ جب پڑھتے ہیں تو زیارت وارثہ میں آپ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث نہیں ہیں، بلکہ حسین و منی وانا من الحسین کی روح سے آپ 1,24,000 انبیاء کے وارث قرار پائے۔ آپا، میرے نبی کی تمام فرمانوں کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، اور بات ہو رہی ہے اہل بیت کی۔ میں چاہتی ہوں کہ مکمل ہم تو نہیں بیان کر پائیں گے، مگر ایک مفہوم بیان کر دیجئے جو تمام مسالک کی ایک متفق ایک حدیث ہے، حدیث قصہ، بڑی خوبصورت سی ایک حدیث مبارک ہے میرے نبی کی، اس کا مفہوم ذرا سا بتا دیجئے ناظرین کو۔ دیکھیے، حدیث قصہ کے راوی حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری ہے۔ جابر ابن عبداللہ الانصاری کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اس لیے کہ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، اور انہوں نے 5 اماموں کا زمانہ دیکھا ہے۔ تو حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری سے یہ روایت ہے حدیث قصہ کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں موجود تھے، اور وہ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں تشریف لائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، مجھے چادر اڑا دو، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی چادر تطہیر کو اڑایا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور امام حسن گھر میں تشریف لائے، امام حسین بچے ہیں عالم کمسنی میں گھر میں تشریف لائے، اور کہا کہ اماں جان ہمیں نانا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، اور اس کے بعد مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے، اور جب یہ 5 کے 5 انوار مقدسہ جمع ہو گئے ایک نور کے پیچھے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چادر کے کونے کو تھاما
اور کہا کہ پروردگار عالم یہ وہ میرے اہل بیت ہیں کہ جن سے میں محبت کرتا ہوں. اور اس کے بعد پروردگار عالم نے آیہ تطہیر کا نزول فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی ہم جب چادر تطہیر کے نیچے ان افراد کی عظمت اور بلندیوں پر بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، اس لیے کہ جبرائیل امین ملک مقدس آیا اور اس نے پوچھا کہ یا رب ومن تحت الکسا، کون ہے اس چادر تطہیر کے نیچے؟ میں کہوں کہ اے جبرائیل ان میں سے کون نیا ہے آپ کے لیے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہی لے کر صبح و شام آتے ہیں، حضرت علی شیر خدا کے پاس ذوالفقار لے کر نازل ہوتے ہیں، جناب فاطمہ زہرا کے بچوں کا کبھی جھولا جھلانے کے لیے آ گئے، کبھی چکی چلانے کے لیے آ گئے. تو جبرائیل فرمائیں گے کہ میں پہچانتا تو سب کو الگ الگ ہوں، لیکن آج جب چادر تطہیر کے نیچے یہ پانچوں نور ایک ساتھ موجود ہوئے تو ایسے آپس میں مدغم ہو گئے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں پر نور رسالت ہے، کہاں پر نور امامت ہے، کہاں پر نور عصمت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مرتبہ ہے، یہ مقام ہے میرے اہل بیت کا. اللہ تعالی ہمیں ان کے غلاموں کا بھی غلام بنا دے. آمین ثم آمین. جناب شو کو آگے لے کے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ افطار مزیدار کی طرف. اچھا، رمضان المبارک میں روزہ رکھتے ہوئے خواتین کا زیادہ سے زیادہ وقت گزرتا ہے کچن کے پاس، اس چولہے کے پاس جس میں تیز تپش آ رہی ہوتی ہے، گرمی لگ رہی ہوتی ہے. گرمیوں کا موسم ویسے بھی ہے، مگر یہ جو خواتین کھانے بناتی ہیں نا، افطار سے گھنٹوں پہلے شروع ہو جاتی ہیں آپ کے لیے آپ کے فیوریٹ کھانے بنانے کے لیے. یہ جذبہ جو ہے نا، یہ جذبہ محبت ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ میری طرح اگر آپ بھی ایک خاتون ہیں، جو خواتین مجھے دیکھ رہی ہیں، ان کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت جو ہے نا اپنے شوہر سے اور اپنے بچوں سے ہوتی ہے. تو جب وہ کھانا بنا رہی ہوتی ہے نا تو اس کھانے کے اندر ایک محبت کا جذبہ ہوتا ہے. اس محبت کے جذبے کو آپ نے اپریشیٹ کرنا ہے اور مل کے ان کی مدد بھی کرنی ہے. اور کیونکہ ہم اس چولہے کی تپش میں بہت دیر تک کھڑے نہیں ہو سکتے، اس لیے ہم لے کر آتے ہیں آپ کے لیے ایسی ریسیپیز کہ آپ کے لیے کچن کا کام بہت آسان ہو جائے. تو چلیں آج دیکھتے ہیں شیف سمرین نے کیا بنایا ہے. آپا آپ ایکسائٹیڈ ہیں آج کا کھانا؟ بالکل بالکل بھائی، میں تو فین ہو گئی ہوں سمرین کی. تھینک یو. السلام علیکم. دعا. وعلیکم السلام. اور میں آ چکی ہوں. اچھا دیکھیں، آپ عورت کی زندگی دیکھیں اور میری زندگی دیکھیں کہ گھر پہ بھی میں چولہے پہ کھڑی ہوتی ہوں اور سیٹ پہ بھی. کیا بات ہے، مطلب میں کام پہ آئی ہوں، مطلب یہاں پہ بھی چولہے کے سامنے آپ نے مجھے کھڑا کر دیا سمرین. اب میں ادھر سے دیکھوں گی آپ کیا بنا رہی ہیں. دیکھیں نا، آپ کی اچھی اچھی لرننگ ہو رہی ہے. کچھ آپ مجھ سے سیکھیں، کچھ میں آپ سے سیکھوں. ایسا آپ نے مجھ سے کیا سیکھا؟ آپ سے میں نے اچھی اچھی باتیں کرنا سیکھا. آج کیا بنانا سکھا رہی ہیں؟ آج ہم بنا رہے ہیں چیز سگارز. چیز سگارز، ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہے ہمارے پاس بریڈ. اس کو میں نے کیا کیا، سائڈز آلریڈی کٹنگ کر لی ہے. اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، فلیٹن کرنا ہے. اس سے ہمارا جو ہوتا ہے نا بیلن، اس سے ہم نے اس کو اس طرح فلیٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے، میں سارے آلموسٹ کر چکی ہوں فلیٹ. آپ باتوں میں بزی تھی، میں نے کہا چلیں اچھا ہے ہمارا تھوڑا سا ٹائم سیو ہو جائے گا. تو یہ ہم نے اس کو کر لیا فلیٹ. رائٹ، اس طرح کرنے کے بعد اب ہم اس کی فلنگ تیار کرتے ہیں. صحیح ہے، ساری فلیٹ کر چکی ہیں آپ؟ جی میں سارے فلیٹ کر چکی ہوں. میں نے کہا اچھا ہے تھوڑا سا ہمارا ٹائم سیو آپ ہو لوگوں جائے کو گا. پتہ ہے میں کتنی اچھی روٹیاں بناتی ہوں؟ ماشاءاللہ ایسی روٹیاں بناتی آپ ہوں. باتیں بھی بہت اچھی کرتی ہیں. دعا نہیں، مجھے سمجھ گئی ہوں میں آپ کی بات کا مطلب. اچھا جی، یہ ہم نے لیا ہے جی شریڈڈ چکن ہے. اچھا، چکن کو میں نے بوائل کرتے وقت اس میں 2-3 کالی مرچیں، 2-3 لونگیں اور تھوڑا سا لہسن ادرک ڈالا تھا. اگر آپ اس کی اسٹاک جو اس کی یخنی ہے وہ بھی سیو کرنا چاہتے ہیں تو ایک گاجر اور ایک ہرا پیاز ڈال کے اس کو بوائل کریں گے تو اس کو جو یخنی ہے نا وہ آپ کا بیسک اسٹاک ہے. اس سے آپ کارن سوپ بنائیں اور بہت ساری چیزوں میں چائنیز بناتے ہیں تو اس کا فلیور خراب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس چکن ہے 1 کپ. اچھا چلیں گڈ. یہ 1 کپ ہم نے ہرا پیاز دونوں پارٹس لیے ہیں اس کے. ٹھیک ہے جی. اور 1 کپ ہم نے لیا ہے چیز. چیز کوئی بھی لے سکتے ہیں، موزریلا ہے آپ کے پاس یا چیڈر. چیڈر کا فلیور اچھا ہوتا ہے. موزریلا جو ہے وہ کھچنے والی ہوتی ہے، پیزا میں جو ڈلتی ہے نا. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ، مجھے بھی اب جا کے سمجھ آیا ہے. اچھا ہاں، چیڈر اور موزریلا کے بیچ کا فرق کیا ہوتا ہے؟ اچھا، اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے 1 ٹی اسپون چکن پاؤڈر ڈالا، 1 ٹی اسپون بلیک پیپر اینڈ 1 ٹی اسپون سالٹ. اچھا، سالٹ ہم نے چکن کو بوائل کرتے ٹائم بھی ڈالا تھا تو ہم تھوڑا سا اس چیز کا دھیان رکھیں گے کہ ہم زیادہ سالٹ نہ ڈالیں. یہ ہماری فلنگ تیار ہے. اچھا، سینڈوچز میں عموماً جو ہے وہ چیڈر چیز ڈلتی ہے، رائٹ؟
ज़्यादातर चीज़ों में इस तरह की जिसमें आपको देखिए पिज़्ज़ा में यूजुअली हम मिक्स करके डाल रहे होते हैं, जिसमें आपको दिखाना है कि जी वो खिंच रही है, तो आप उसमें मोज़रेला डालें। बनते हैं। अब क्या करेंगे हम? बस अब हम इसको फिल करेंगे और फ्राई करेंगे, ख़त्म। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी, अमूमी तौर पे वैसे जिनको भी स्पिरिचुअलिटी से लगाव होगा या मेटाफिजिक्स में इंटरेस्ट होगा, उन लोगों को पता होगा कि हर इंसान के अंदर से शुआएं निकलती हैं। हमारे प्रोफेसर साहब को तो इस बारे में ज़रूर पता होगा और इत्तेफाक करेंगे। तो माँ जब अपने बच्चे के लिए खाना बना रही होती है ना, उसके अंदर से इतनी, उसके हाथों से बच्चे को माँ का हाथ का खाना क्यों याद रहता है। इंसान बूढ़ा हो जाता है, उसको याद होता है मेरी माँ का हाथ का खाना ऐसा हुआ करता था, क्योंकि जो माँ जब खाना बना रही होती है ना, उसके हाथ से ऐसी मोहब्बत की शुआएं निकलती हैं जो हमारे खाने में अब्जॉर्ब होती हैं। इसीलिए कहते हैं कि खाना जो है वो मैं बिलीव करती हूँ पर्सनली कि नमाजी के हाथ से बनवाना चाहिए। अगर घर में शेफ रखें तो देखें, जो किचन होता है ना, वो रिस्क की एक जगह होती है, रिज़्क़ की, बिल्कुल रोज़ी रिज़्क़ की जगह होती है। उस जगह को पाक रखना चाहिए और वहाँ पे नमाजी के हाथ में जो तासीर होती है, बिल्कुल ठीक। और ये बॉल हमें हटाना पड़ेगा ताकि हम आपकी फिलिंग दिखा सकें, सही से देख सकें। ये मैं यहाँ रख देती हूँ। अच्छा दुआ, आपकी बात को सेकंड करते हुए मैं यहाँ ये भी कहूँगी, देखिए हम लोग, आपने देखा होगा, मुझे भी एक, हमें अपनी आदत डाल लेनी चाहिए कि जब हम अपना काम शुरू करें ना तो बिस्मिल्लाह से शुरू करें। बिस्मिल्लाह, बिल्कुल, उसमें बरकत हो जाएगी। बावजू अभी भी मैं यहाँ पे आने से पहले मैं वजू करके आई हूँ। दूसरी बात ये कि हमारी माएँ जो है वो कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हैं खाने बनाते हुए। अब जब से मुझे बात पता चली है ना, तो मैं कुछ ना कुछ खाना बनाते हुए पढ़ती रहती हूँ, क्योंकि देखें हम अपनी बस कुछ बातें भी याद आ रही हैं जो मैं कोट करने से पहले कतरा भी रही हूँ कि पता नहीं उसमें बड़े लोग हैं, कोई बात ऊपर नीचे ना हो जाए। तो जो बड़े बड़े औलिया कराम हुआ करते थे, बुजुर्गाने दीन हुआ करते थे, उनके माँ बाप बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे कि इनके पेट में क्या जा रहा है। सही, क्योंकि जो अगर यहाँ कुछ नापाक चला गया ना, तो वो आपके फिर निकलेगा, बिल्कुल ठीक है, आपके किरदार में निकलेगा। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि खाने में, और हर चीज का दारोमदार होता है नियत पर। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, सही कह रही हूँ? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल। हलाल होना चाहिए, लुक्मा हलाल होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, और साफ सुथरा भी, और उसका आपकी शख्सियत पे बहुत गहरा असर पड़ता है, बहुत गहरा। अच्छा, इसका मैं फोल्डिंग भी बताती चलूँ आप लोगों को कि देखिए हमने इसमें जो एक थी कि चिकन को हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा हमने इसके बड़े पीसेस रखने ताकि वो चंकी सा रहे और आपके मुंह में आए। 4 तो रोल्स हमारे पास बन गए हैं और 4 मिनट भी नहीं गुजरे हैं अभी। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, मिलेंगे अफ्तार मजेदार में। टाइम कम होता है ना। अच्छा, ये असल में इतने काले नहीं है, मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ, बहुत काले लग रहे हैं, पता नहीं क्यों, शायद लाइट नहीं है, मगर ये हैं बड़े। अच्छा जी, ब्राउन, और हम साइड पे इसको यहाँ पर इसको इस तरह से खड़ा कर देंगे। ये हमारी हो जाएगी प्रेजेंटेशन तैयार, ठीक है। और ये हमारा एक रोल इधर आ जाएगा। अच्छा जी, थोड़े से हमने हरे प्याज यहाँ काट के रखा हुआ है, थोड़ा सा देखिए इसका कलर कट डाउन करने के लिए ना, ये ऊपर से हम थोड़ा सा इसको ऐसे रख देते हैं, ठीक है। क्या लग रहा है? ये आ जाएगा इधर, ये इसका फ्लावर आ गया, और ये हमारा। आप कैसे कर लेती हैं अफ्तार के टाइम लोगों पे ये जुल्म? तो अफ्तार के बाद, अच्छा मुझे कल का फीडबैक तो दीजिए दुआ। कल बहुत मजे के थे आपा, प्रोफेसर साहब आप लोग बताएं। रियली थैंक यू, बहुत शुक्रिया। डिसाइड किया कि आपका बनाया हुआ खाने से ही इंशाल्लाह हम इफ्तार किया करेंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बात समझ में नहीं आती जी, वो मैं, अच्छा ये अब हम ऑफ कर दें जी, चूल्हा बंद कर पहन के किचन में काम कैसे कर लिया जाता है? अच्छे कपड़े पहन के, बस देखिए जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है ना तो आप बड़े मजे से कर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि समरीन हमें हर चीज खूबसूरती के साथ करना सिखा रही हैं, तो ये जग बोलेंगे, इसको मग बोलेंगे? मग है लेकिन जग स्टाइल का। हाँ, अच्छा, आज हम प्लेन बना रहे हैं, वजह उसकी कि आज हमारा जो फोकस है वो हमारा थोड़ा सा इसकी तरफ है ना कि हम इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो ये सिंपल आपको बड़े आराम से, बड़े कॉमन है, मार्केट में मिल जाते हैं, हर मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। आज हम इसके साथ मैंगो टैंक सर्व कर रहे हैं क्योंकि देखिए मैंगो आई नहीं है रमज़ान के बगैर। ये मिल जाएगी आपको, ये देखिए स्ट्रॉ है और ये इस तरह से होता है। आपने इसको आराम से इस तरह खोला और देखिए अच्छा, बड़ी आसानी से हम लोग ये अपने घर की भी इफ्तार पे अगर सिर्फ ये चीज लगाते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे बच्चे भी खुश होते हैं और बड़े भी, क्योंकि आंखों को खूबसूरत लगती है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे दस्तरखान पे खूबसूरत चीजें होनी चाहिए। ये देखिए, ये हो गया आपका। मैंने सोचा कि क्यों ना हम टैंक का जो अपना फ्लेवर है, और आप ये देखिए रमजान लेके जाने देंगी? बिल्कुल ले जाएं, मोस्ट वेलकम। आप ये देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि रमज़ान जो है वो मैंगो के बगैर
ज़रा इनकम्प्लीट लगता है ना, तो हमने सोचा मैंगो नहीं है तो क्यों ना इसके नेचुरल फ्लेवर्स होते हैं टैंग के, तो हमने आज मैंगो टैंग के साथ इसको सर्व किया है। ब्यूटीफुल, तो ये है हमारा आज की फाइनल रेसिपी। फूड। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि निशात जो है वो पाकिस्तानी बिज़नेस कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा नाम है। वन ऑफ द टाइकून्स जो हैं, पायनियर्स जो हैं बिज़नेस कम्युनिटी में, वो निशात हैं। बहुत बड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे ये लोग फैले हुए हैं, बहुत सारी फील्ड में इन लोगों की अपनी अपनी फैक्ट्रीज़ हैं, अपनी अपनी चीज़ें हैं। निशात अब लेकर आया है सुताश डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसमें तकरीबन 78 डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा जी, ये मेजरली यूज़ होता है टर्की में। हर 10 में से 8 घरों में सुताश डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं। इसके अलावा जहाँ पे इन लोगों की सारी काउज होती हैं, जहाँ पे सारा जानवर होता है, वहाँ से लेके आपके घर तक पहुँचने में बिल्कुल एक सफाई के साथ तमाम इंतज़ामात, सारी गायें जो भैंसें होती हैं उनकी सेहत का ख़याल रखना, सफाई सुथराई का ख़याल रखना, ये सब इनकी ज़िम्मेदारी होती है। ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि एक बाहर का ब्रांड भी है जहाँ पे हमसे मुझे लगता है कि कहीं ज़्यादा माजरत के साथ सफाई का इंतज़ाम भी होता है और सारा सिस्टम भी होता है। सिस्टमाइज तरीके से आपके घर तक ये दूध पहुँचता है और ये प्रॉपर एक फैट्स के साथ दूध ये मौजूद है, क्योंकि ये आप अपने बच्चों को भी पिला सकते हैं। आप चाहते हैं कि वो सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और मैं आपको बताऊं कि हमारी ख़वातीन को बहुत ज़रूरत है कि वो डेली 1 गिलास दूध पिएं। अच्छा, दूध सॉरी, 1 गिलास नहीं, आपको पता है बीइंग ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं ये बताना चाहूँगी कि ख़वातीन को 3 गिलास डेली दूध पीना चाहिए 30 के बाद। अच्छा। क्योंकि अगर दूध नहीं पीते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया की प्रॉब्लम होती है, जिसमें हड्डियाँ भुरभुरा जाती हैं। तो 3 नहीं तो 2 गिलास तो मस्ट है पीना, हम 1 भी नहीं पीते। बिल्कुल बिल्कुल। और सुताश का जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट डेयरी फार्म है पाकिस्तान में, सबसे बड़ा डेयरी फार्म है पाकिस्तान में। और यही जो बात अभी यहाँ पे हमारी न्यूट्रिशनिस्ट ने की कि ख़वातीन को पता ही नहीं है कि अगर वो डेली 3 गिलास दूध ना पिए तो उनके साथ फिर बुढ़ापे में होती क्या है। मेरे साथ तो अभी हो चुकी है, मेरे तो जिसे कहते हैं ना गोडे जवाब दे गए। वो दे गए। दूध नहीं पीती होंगी ना? मैं दूध नहीं पीती थी जब मेरे बच्चे हुए, और मुझे पता नहीं था कि कितनी ज़्यादा तकवीयत औरत के जिस्म से बच्चे ले जाते हैं। तो सारी ख़वातीन को दूध पीना चाहिए। और ये सुताश जो है ये बेस्ट ब्रांड है इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में। हमारी डिश अफ्तार मज़ेदार में तैयार हो चुकी है। बहुत शुक्रिया समरीन आपका, इसी तरह डेली आके आप हमें चीज़ें सिखाती रहिए, सिर्फ जूस और फूड की सूरत में नहीं। ये जो सुगड़ापे हैं ना, ये ज़िंदगी में बड़े ज़रूरी हैं। वापस आती हूँ अपने सेट की तरफ। साथ साथ समरीन आप भी हमें ज्वाइन कर सकती हैं। आएँ ज़रा आज सेट पे हमारे साथ बैठें। आपको अच्छा मैं बताऊँ, आपको मशगूल होती हैं अपनी ज़िक्र अस्कार में, अपनी इबादात में। और मुझे लगता है तमाम लोग जो भी सेट पे मौजूद हैं, जब मैं बोल रही होती हूँ तो ये लोग कहीं ना कहीं ज़िक्र इलाही में मशगूल होते हैं, जब ये लोग बोल रहे होते हैं तो हम मशगूल होते हैं। ये जो लोग कहते हैं कि अफ्तार ट्रांसमिशंस में जो एंकर्स आके बैठ जाते हैं और ये इबादत नहीं करते और ये सारी चीज़ें, आप यकीन करें कि हम भी यही चाहते हैं कि आप सबके साथ मिल के हम अल्लाह का ही ज़िक्र यहाँ से फैला रहे होते हैं। अल्लाह का कलाम, अल्लाह के नबी का कलाम ही आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और हम सब सेट पे भी यहाँ पे बैठ के आपा बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मैं घर से ज़्यादा जब मैं आपके साथ मसरूफ़ होती हूँ तब मैं ज़्यादा पढ़ लेती हूँ। घर में जब होते हैं तो घर के काम होते हैं, घर के मसाइल होते हैं, लेकिन जब आप चलते फिरते इस तरीके से बहुत ज़्यादा जिक्र कर लिया करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। और सबसे बढ़कर औरत को अल्लाह ने इतनी हिम्मत, इतनी सलाहियत दी है कि वो घर को भी देखती है, घर के बाहर भी देखती है। अगर मैं और आप रमज़ान ट्रांसमिशन में मौजूद हैं तो क्या हमने अपने घर को छोड़ दिया है? हमने अपने घर को भी नहीं छोड़ा है। और हम अपने बच्चों को भी देखते हैं, हम अपनी फैमिली को भी देखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ताला की तरफ से ये काम है ये भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर साहब आप बताइएगा, रमज़ान में आपके क्या मामूलात रहते हैं? क्योंकि आप लोग वो लोग हैं जिनसे लोग सीखते हैं, राइट? तो आप लोग खुद अपनी पर्सनल लाइफ में इस महीने में क्या करते हैं? बिकॉज ये तो सबसे ज़्यादा इबादत करने वाला महीना है ना। जी, जिस तरह हमारी बहन ने फरमाया कि मल्टीटास्किंग हो रही होती है, रमज़ान में ज़रा बढ़ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए, टेक्निकल बात तो ये है कि रमज़ान तो ट्रेनिंग है, तो अगर इस रमज़ान के बाद मेरी ट्रेनिंग वाकई मुकम्मल हो गई तो उसके बाद मामूलात तो वही रहने चाहिए। सही है। लेकिन क्योंकि हम कमज़र्फ लोग हैं, लिहाजा हम रमज़ान के अंदर थोड़ी सी जिद्दोजहद ज़्यादा कर लेते हैं, विच इज़ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है।
لیکن اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کمی آنے لگتی ہے. اگر ایک سپارہ روز پڑھ رہے ہیں تو وقت کے ساتھ پھر وہ کم ہونے لگتا ہے, جو کہ ہونا نہیں چاہیے. صحیح. تو رمضان کی جو عبادت ہے وہ تو ایک عادت کے لیے 30 دن ایک عبادت کروائی گئی نا, اس کا ایک مقصد آؤٹ آف تھاؤزنڈز آف ادر آبجیکٹیوز, ایک آبجیکٹیو یہ تھا کہ اس روٹین کی عادت ڈال لی جائے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے. صحیح. تو وہ آئیڈیلی ہونا یہ چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہ کرتا ہوں, میں تو بڑا اس میں ڈنڈی مار جاتا ہوں گا زندگی میں اپنی, لیکن آئیڈیلی جو رمضان کے روٹین سے ہم سیکھ رہے ہیں اس کو ہمیں فالو کرنا ہے, اور وہ ہمارے بینیفٹ میں ہر طرح سے. آپ اگر کھانا وقت پہ کھا رہے ہیں اور آپ پورا دن, اب تو آپ دیکھیے نا کیٹوز ڈائٹ, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ, فلانی فاسٹنگ, دھماکی فاسٹنگ, پوری دنیا کے ایتھلیٹس فاسٹنگ کر رہے ہیں, پوری چائنیز تھیراپی فاسٹنگ پہ بیسڈ ہے. ہجامہ کرا رہی ہے سر, ہجامہ کر, کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. ساری باتیں میں کہتی ہوں ہمارا دین انہوں نے لے لیا اور کامیاب ہو گئے. ہاں, لیکن بات یہ کہ خیر کامیاب تو وہ بھی نہیں ہوئے جس چیز کو دنیاوی اس ہاں میں ظاہری کامیابی ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. کامیاب فلاح اصل چیز فلاح ہے نا, تو فلاح تو نہ انہوں نے لیے نہ ہم نے لیے. صحیح صحیح بالکل. اللہ کے نزدیک کامیابی اور ترقی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پروفیسر صاحب میں اس بات پہ بہت زیادہ حیرت کرتی ہوں ماشاءاللہ سے, ہمارے اس سیٹ پر سارے لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں, کوئی کسی بریک میں جا کے نماز پڑھ لیتا ہے, کوئی کسی بریک میں جا کے نماز پڑھ لیتا ہے, سب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنا کام بھی کرتے رہتے ہیں اور ذکر الہی بھی کرتے رہتے ہیں. تو یہ بڑی بلیسنگ کی بات ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. عادت جو ہے نا, امام غزالی کا ایک جملہ ہے, میرے گھر میں میری بیگم بہت بولتی ہیں, باقاعدہ ہمارے ذہن پہ انہوں نے نقش کر دیا, اور بچوں کے خاص طور پہ, اور شوہر بھی بچے ہی ہوتے ہیں. تو عادت سے سعادت تک کا سفر کلیدی کی بات ہے. آپ یقین مانیں ہر سائنٹیفک تھیوری یہ کہتی ہے کہ بچوں کو بچپن سے عادتیں ایسی ڈالو کیونکہ وہ عادت سعادت بنتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کیا فرمایا ہے, 7 سال کی عمر تک اولاد کے ساتھ بہت نرمی کا رویہ رکھو, اگلے 7 سال 7 سے 14 سال کی عمر میں تھوڑا سا سخت رویہ رکھو, ان کی نظر رکھو, اور اس کے بعد 14 سال سے 21 سال تک کی عمر میں دوست بن گئے. بے شک بے شک. اس خوبصورت سی بات کے ساتھ ہم جاتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, واپس آئیں گے اور ڈسکشن کو جاری رکھیں گے, ساتھ کریں گے افطار مزیدار. اور ہم نے آج کا بھی روزہ تقریباً مکمل کر لیا ہے, کچھ ہی ٹائم باقی ہے. السلام علیکم جی, ویلکم بیک ٹو برکت رمضان. اور افطار ہمارے سامنے لگ چکا ہے. آپ لوگ بھی اپنے گھر میں افطار کی تیاری بھی کر رہے ہوں گے اور کچھ نہ کچھ بنا بھی چکے ہوں گے. بچیوں اور بچوں, امی کی مدد کرو افطاری کا ٹیبل سجانے میں. اچھا, ماں کو تھکانا نہیں ہے, میں اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاتی ہوں, تو سب کے بچوں کو یہی سکھاؤں گی. اچھا, بات ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے پروفیسر صاحب سے کچھ گفتگو ہو رہی تھی جس میں انہوں نے ذکر کیا اپنے معمولات میں کہ قرآن کی تلاوت میں کرتا ہوں. تو مجھے کچھ یاد آئیں باتیں, میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں. اگر آپ لوگوں کا بھی تھوڑا بہت انٹرسٹ ہے کچھ سائنس میں, کیونکہ عموماً لوگ ایسے کرتے ہیں کہ قرآن کی ریسرچ کرتے ہیں تو سائنٹیفکلی بھی کیا چیزیں پروون ہیں اور کیا چیزیں نہیں ہیں. ہمارے لیے تو بحیثیت مومن نہیں, مگر باہر کے لوگوں کے لیے, یا اگر کوئی شخص غیر مسلمان ہے اس کے لیے, تو ہم ریسرچز دیکھتے ہیں قرآن کے اوپر جو ہوئی ہیں. پروفیسر صاحب بھی اس کے اوپر بہت باتیں کرتے ہیں اور مزید آگے چل کے گفتگو میں کریں گے بھی. میں خود بذات خود ایک تھیراپسٹ ہوں, میں ذہن کے اوپر کام کرتی ہوں, میں مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام کرتی ہوں. تو انسان کی جو ذہنی تکالیف ہوتی ہیں ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں, جیسے کاؤنسلنگ ہو گئی, جیسے کلر تھیراپی ہو گئی, جیسے ساؤنڈ ہیلنگ تھیراپی ہو گئی, جیسے میڈیٹیشن ہو گئی. میں نے ذکر کیا ساؤنڈ ہیلنگ کا. اچھا جناب, جب ہم ساؤنڈ ہیلنگ کرتے ہیں اپنے ذہن کو تقویت اور اپنے دل کو سکون, اپنے ذہن کو سکون دینے کے لیے, تو یہاں پہ آتی ہے سائنس کی ایک ریسرچ جس میں یہ بتایا جاتا ہے, یہ پروف کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے, جب ہم اس کو پڑھتے ہیں, نہ صرف پڑھتے ہیں, جب ہم اس کو سنتے ہیں تب بھی ہمارے دل, ہمارے دماغ میں ایسی ریز بننا شروع ہو جاتی ہیں. ہمارے دماغ کی جو EEG ریز ہوتی ہیں جن کو ہم کہیں گے تھیٹا ویوز,
ویوز بننا شروع ہو جاتی ہیں جو ریلیکسیشن کی ویوز ہوتی ہیں, جو کہ ہمیں ایک ڈیپ میڈیٹیشن کے زون میں لے کے جاتی ہیں, جو ہمیں سکون کے ایک سوچ میں لے کے جاتی ہیں. تو قرآن صرف پڑھنا ہی نہیں, سننا بھی ہمیں اس قدر سکون دیتا ہے. اور اللہ کا کلام جو ہے وہ ہم کیا کہیں کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ صرف الحمدللہ پروفیسر صاحب, اگر میں صرف جو سورۃ فاتحہ ہے اس کا میں اگر تفسیر بتانا شروع کر جاؤں تو شاید 100 اونٹوں کا ذکر ہے کہ 100 اونٹیں بھی کم پڑ جائیں. تو قرآن کی تو جتنی بھی فضائل برکات اور قرآن کے جتنے بھی رحمتیں برکتیں فضیلتیں ہم بتاتے رہیں وہ کم ہوں گی. اس ساؤنڈ کی جو ریسرچ ہے اس پہ میں چاہوں گی کہ پروفیسر صاحب ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اصل میں یہ پرائمریلی یہ ریسرچ جو ہے نا, یہ الیکٹرو انسیلوگراف ہوتا ہے, EEG جس کو کہتے ہیں. تو یہ آپ کے برین سے کنیکٹ کر کے اور اس سے یہ ریسرچز اس طرح کی جاتی ہیں, جس طرح ECG کرتے ہیں نا, تو الیکٹرو کارڈیوگراف تو وہ اسی طرح وہ برین کا آ رہا ہوتا ہے, وہ EEG کہلاتا ہے. تو انسیلوگرافز جو ہوتے ہیں وہ اچھا سائنٹیفکلی وہ کوئی بہت حتمی طریقہ نہیں ہوتا ریسرچ کا, لیکن بہرحال اس سے بہتر چیزیں اب موجود ہیں. جیسے میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاؤں, اچھا یہ جو ویوز والی آپ نے بات کی نا, تو پرائمریلی آپ جب ڈیپ سلیپ میں ہوتے ہیں نا تو آپ ڈیلٹا میں چلے جاتے ہیں, اور آخری جو بالکل 1 ہرٹز کی فریکوینسی ہے وہ تھیٹا ہے. تو لیکن یہ ایک لمبی بات ہے, اب یہاں اس پر اتنا ٹائم نہیں ہوگا. لیکن میں ایک انٹرسٹنگ چیز آپ کو بہت بتاؤں کہ EEG کے علاوہ جو دوسرا میتھڈ ہے وہ MRI کا میتھڈ ہے. جی جی جی. اور MRI کے ذریعے آپ کے اندر نیوکلیئر ریڈیو آئسوٹوپس ڈال کے MRI کیا جاتا ہے. تو انٹرسٹنگلی جب بدھسٹ مونکس کا MRI کیا گیا, جو کہ اپنے حساب سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں, کسی ایک وحدانیت کو کم از کم مانتے ہوئے, تو ان کے جو فرنٹل لوب تھا, یہ پیشانی, اس پہ سب سے زیادہ بلڈ کی فریکوینسی, بلڈ کا جو فلو تھا, اور اس فلو کے نتیجے میں جو ایک فریکوینسی ڈیولپ ہوتی ہے اندر, وہ سب سے زیادہ ان کے اس برین پہ محسوس کی گئی. اور سائنٹیفکلی اس کو جب بڑھایا گیا, پائنیل گلینڈ, اس پینیل گلینڈ, اس ریسرچ کو جب بڑھایا گیا, اسی طرف میں آ رہا تھا, لیکن اس کی ٹرمینالوجی قرآن میں موجود ہے ناسیہ کے نام سے. بتائیں. ہاں, وہ قرآن کی ٹرمینالوجی یہ ہے اس وقت, کیونکہ ہم نے یہ پہلے سوچا نہیں تھا, یہ ابھی فی الودی ہم بات کر رہے ہیں, ورنہ میں آیت کا ریفرنس آپ کو کل دے دوں گا انشاءاللہ. قرآن سے نکال, میرے ذہن میں نہیں ہے. قرآن اللہ رب العزت نے 2 مقامات پر قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو اس کی پیشانی سے پکڑ رکھا ہے. اچھا جنرلی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے, کئی مترجم نے اس کو لکھا ہے کہ ہم نے انسان کو اس کی چوٹی سے پکڑ رکھا ہے, کچھ نے لکھا ہے پیشانی کے بالوں سے پکڑ رکھا ہے. آیت میں نہ چوٹی کا ذکر ہے نہ بالوں کا ذکر ہے, آیت میں سیدھا پیشانی کا ذکر ہے. اب ہوا کیا ہے, ہوا یہ ہے کہ اس وقت 200-300 سال پہلے جو تراجم ہوئے, اس کے اندر ظاہر ہے اس وقت اتنی سائنس, اتنی ریسرچ تو موجود تھی نہیں. تو اب لوگ کوشش کرتے ہیں اور بڑی صدق نیت سے کرتے ہیں کہ اس چیز کو عام آدمی کے لیے سہل بنا دیا گیا, تو انہوں نے پیشانی کے بال کہہ دیے. بہرحال آج سائنٹیفکلی یہ ثابت ہے کہ یہ جو آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس ہے, جس کو فرنٹل لوب کہتے ہیں, اس کے یہ انسان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے. اور اس میں جو خیال آتا ہے وہ آج تک سائنس ثابت نہیں کر سکی کہ آتا کہاں سے. اللہ کی طرف سے آتا ہے, اللہ نے پکڑ رکھا ہے. کیونکہ اور سائنٹیفکلی بڑے بڑے فلاسفرز, بڑے بڑے سائنٹسٹ, جیمز, بے شمار لوگ جو کہتے ہیں کہ یار یہ ہمیں نہیں پتہ کیسے ہو رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ جب آپ کو ہمارے مسلمانوں کے لیے, اور ایک جملہ صرف, مجھے پتا آپ کا ٹائم ہو رہا ہوگا, ایک جملہ, سائنٹیفک ریسرچ سب سے پہلے مسلمان کو کرنی چاہیے. اور اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے کسی غیر مسلم کو مسلمان بنایا جائے, اس لیے کرنی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو مسلمان سے مومن بنا لوں. بیوٹیفل بیوٹیفل, سبحان اللہ سبحان اللہ. سلمان صاحب, اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا شروع کیجیے. سی ہوں گناہ گار ہوں مولا, مولا میں بندہ سی ہوں گناہ گار ہوں مولا, مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں
فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر